کیا آپ نے رات کے اندھیرے میں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا مانگی ہے؟ کیا آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے اپنی خواہش بیان کی ہے لیکن کافی وقت گزرنے کے باوجود وہ دعا پوری ہوتی نظر نہیں آئی؟ پھر شاید دل میں یہ سوال آیا ہو، آخر میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا اللہ ہماری دعا نہیں سن رہا؟ کیا ہماری دعاؤں میں کوئی کمی ہے؟ یا پھر دعا کی قبولیت کا کوئی ایسا راز جسے ہم سمجھ نہیں پاتے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر اللہ قریب ہے اور دعا سنتا ہے تو کبھی ہماری دعا ہماری خواہش کے مطابق فوراً کیوں پوری نہیں ہوتی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کی قبولیت سے متعلق 7 اہم باتیں سمجھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری بات شاید آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو۔ پہلی وجہ ہے حرام کمائی اور حرام غذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو سفر کی مشقت میں مبتلا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی، ہمارا کھانا اور ہمارے طرز زندگی حلال ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی خاص شخص کے بارے میں ہم خود فیصلہ کر دیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ حدیث ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے دعا کے ساتھ اپنے رزق اور اعمال کی پاکیزگی کی بھی فکر کریں۔ دوسری وجہ گناہوں پر اصرار۔ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم سب کمزور ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان گناہ کرنے کے بعد نہ شرمندہ ہو اور نہ توبہ کرے اور مسلسل اسی رستے پر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہو تو اللہ سے دور ہونے کی بجائے اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے۔ دعا کے ساتھ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے اپنی حاجت مانگتے رہیں لیکن اپنے اعمال کی اصلاح کی کوشش ہی نہ کریں۔ تیسری وجہ دعا کی نتیجے میں جلد بازی۔ کبھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام آج ہی کر دے، پھر ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، ایک ہفتہ گزرتا ہے اور ہم کہتے ہیں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میری دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے وقت کا پابند کر دیں۔ ہم مانگتے ہیں، اللہ بہتر وقت جانتا ہے، ہم اپنی ضرورت جانتے ہیں، اللہ ہماری پوری زندگی جانتا ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں۔ دل کی غفلت۔ کبھی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل کہیں اور ہوتا ہے، زبان الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے مگر دل کو یقین نہیں ہوتا۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دعا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، امید اور ضرورت پیش کرنے کا نام نہیں۔ جب دعا کریں تو کوشش کریں کہ کچھ لمحوں کے لیے دنیا کی پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں، اپنی ضرورت بیان کریں۔ اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرنا، یہ بات بہت اہم ہے۔